بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر فیض الحسن نسیم اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک عرصے سے ہم ایوولوشن یا ارتقاء کے حوالے سے ایک ویڈیو تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ ارتقاء اسلامی نقطہ نظر کے مطابق کیا ہے؟ کیا اسلام ایوولوشن کو سپورٹ کرتا ہے یا اسلام ایوولوشن کو نگیٹ کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے؟ تو وہ گفتگو ہمارے پاس ایک لیکچر کی صورت میں تو موجود ہے ہی۔ اسلامی نقطہ نظر سے ارتقاء یعنی ایوولوشن کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اسلام ارتقاء یا ایوولوشن کو مانتا ہے؟ تو آج کی گفتگو ہم کریں گے بنیادی طور پر اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ ارتقاء یا ایوولوشن ہے کیا، اور پھر اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی ایسا پہلو ہے کہ اس کو ریجیکٹ کیا جا سکے۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر اس دنیا میں بھیجا، اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب ہدایت قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی۔ اور قرآن مجید کے اندر جو آیات موجود ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو احکامات ہیں اور جن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور دوسرے وہ جو دنیاوی معاملات کے متعلق ہیں، وہاں البتہ یہ گنجائش موجود ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نئے شواہد، نئی حقیقتیں سامنے آتی چلی جائیں گی، ان آیات کی تشریح میں بہتری آ سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور آپس میں گفتگو کر کے ایک دوسرے کو سمجھانے کی توفیق دے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کے راستے پہ جانے سے بچائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ اپنے اطمینان قلب کے لیے سوال پوچھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اپنے ذہن میں موجود کسی چیز کی وضاحت حاصل کرنے کی بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر ضرورت پڑے تو آپ سوال پوچھ کر اپنی وہ الجھن دور بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی بنیادی طور پر اسی طرح کا ایک سوال ہے، اور اس سوال کی مدد سے ہم نے جاننے کی جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایوولوشن یا ارتقاء کیا ہے۔ سائنس اس پر بڑا زور دیتی ہے، سائنس کے اپنے ایوولوشن کے نظریات ہیں، لیکن کیا اسلام ایوولوشن کی نگیشن کرتا ہے، یعنی اس کو جھٹلاتا ہے، یا اسلام کہیں اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے اور کوئی ہمیں راستہ دکھاتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ سائنس نے اپنا راستہ ڈیوائن یا الہامی روشنی سے الگ کر لیا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب تک مسلمان سائنس کے میدان میں تحقیقات کرتے رہے، سیدھے راستے پر چلتے رہے، جب غیر مسلموں نے، خصوصی طور پر عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس میدان کو اچک لیا ہم سے، اور ہم اس راستے سے ہٹ گئے، تو پھر یہ مسئلے مسائل آنا شروع ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی الہامی ہدایت موجود تھی، صحیح معلومات موجود تھیں، لیکن وہ کتابیں جو عیسائیوں اور یہودیوں کو دی گئی تھیں، وہ کتابیں اب رد و بدل کا، تحریف کا شکار ہو چکی تھیں، لہٰذا سائنس ان کتابوں کے ساتھ نہ چل سکی، اور وہاں ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ کون سی معلومات کو مانا جائے، سائنسی معلومات کو مانا جائے یا ان تحریف شدہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی معلومات کو مانا جائے۔ تو نتیجہ آخر کار ان کے پاس یہ نکلا کہ انہوں نے کہا سائنس الگ اور مذہب الگ۔ ہم اس سبق کو بھول گئے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہدایت موجود ہے، الحمدللہ وہ جس طرح سے نازل ہوئی تھی اسی طرح سے حرف بے حرف، لفظ بے لفظ آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کتاب ہے کتاب حق۔ اور سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس بھی سچ کی تلاش کا نام ہے، حق کی تلاش کرنے کا نام ہے، اور جب سے سائنس نے اپنا راستہ ڈیوائن یا الہامی ہدایت سے الگ کیا ہے، سائنس کو بہت ساری جگہوں پر مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کئی سوال ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے، جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے اگر ڈیوائن یا الہامی علم سے کنارہ کشی کر لی جائے تو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں، سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم چلتے ہیں 2 ایسے سوالوں کی طرف جن کے جواب سائنس کے پاس موجود نہیں، اور جن کے جواب حاصل کرنے کے لیے سائنس اور سائنسدان مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ پہلا سوال، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟
دوسرے لفظوں میں وہ کون سی چیز ہے جو زندہ یا جاندار اجسام کو مردہ یا بے جان اجسام سے الگ کرتی ہے؟ یا اسی سوال کو اگر تھوڑا سا آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو کیا سائنس یہ بیان کر سکتی ہے کہ جان یا روح کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ پہلا جاندار کب اور کس طرح وجود میں آیا، یا حیات یعنی زندگی کا آغاز اس دنیا میں کس طرح سے ہوا؟ اور ان سوالوں کا جواب ڈیوائن یا الہامی علم کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس زندگی اور موت کے حوالے سے کوئی بھی آسان فہم، تعریف یا تشریح پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نہ ہی سائنس جان یعنی روح کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم کر سکی ہے، اور نہ وہ کر سکتی ہے، شاید ایسا کر بھی نہیں سکے گی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بہت معمولی سا علم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ نے ہی کہہ دیا کہ ہم نے روح کے حوالے سے بہت ہی معمولی سا علم انسانوں کو دیا ہے، تو پھر سائنس اس کا آپ کو جواب کہاں سے لا کے دے سکتی ہے؟ رہی یہ بات کہ حیات کا آغاز یعنی زندگی کا آغاز اس دنیا میں کیسے ہوا، تو اس کے بارے میں سائنس اور سائنسدانوں نے مختلف نظریات پیش کر رکھے ہیں۔ اس کی تفصیل تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ارتقاء کے حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے اس میں نے بیان کی ہے۔ یہاں ہم اپنی آج کی 8 سے 80 کی گفتگو میں صرف یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں زندگی کے آغاز کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے۔ ان میں وہ جاندار بھی شامل ہیں جو اپنے پیٹ پر رینگتے ہیں، وہ جاندار بھی شامل ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور وہ جاندار بھی شامل ہیں جو 4 ہاتھوں پاؤں پر چلتے ہیں۔ اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی تخلیق کر دیتا ہے، کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں انسانوں کو کوئی الگ مقام نہیں دیا گیا، ان تمام جانداروں میں 2 ٹانگوں پر چلنے والے انسان بھی شامل ہیں۔ سو اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ آپ غور کریں، زندگی کے آغاز اور جانداروں کی تخلیق کے حوالے سے سائنسی نظریات اور قرآن کی فراہم کردہ معلومات میں کوئی خاص فرق نہیں دکھائی دیتا۔ سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا، لیکن قرآن کی فراہم کردہ معلومات میں تو معلومات کا ایک جہان آباد ہے، اور سائنس دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ جان رہی ہے ان معلومات کو جو قرآن مجید نے اپنی آیات میں بیان کر دی ہے۔ آئیے انسان کی تخلیق کو ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس تخلیق کو کس طرح بیان کرتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کو کہاں تک اور کتنا سمجھ سکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے 3 مختلف واقعات بیان کرتے ہیں۔ بڑی دلچسپ سی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے 3 مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا واقعہ اللہ کی ذات بیان کرتی ہے سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 172 میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی نسل میں سے ان کی اولاد کو نکالا، اور پھر اس اولاد کو اپنے اوپر خود گواہ بنا کر ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے، لیکن یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ تمام انسانوں کو ارواح کی شکل میں ایک ساتھ تخلیق کر دیا گیا تھا۔ یہ ضرور کہ یہ واقعہ اس زمین کا نہیں ہے، یہ واقعہ کہیں اور کا ہے، اور وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کائنات میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ یہ روحانی اجسام، یہ روحانی انسان اس قابل تھے کہ وہ سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے، لیکن ان کا کوئی مادی جسم نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ شاید ان کو سلا دیا ایک وقت مقررہ کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کے جسم کی تخلیق کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی زمین کے اندر سے تخلیق کیا ہے، اسی زمین کے اندر سے خلق کیا ہے، پھر اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی کے اندر سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ دو مختلف واقعات ہو گئے۔ ایک واقعے میں اللہ کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر دیا اکٹھے۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں جہاں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی زمین کے اندر سے تخلیق کیا، اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی کے اندر سے ہم تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر سے تخلیق ہونے والا، زمین کے اندر واپس جانے والا اور پھر دوبارہ تخلیق کیا جانے والا جسم روحانی جسم نہیں ہے، یہ مادی جسم ہے، یہ حیوانی جسم ہے۔ اسی لیے اس کی تخلیق اس زمین کے نچوڑ سے، آگے ایک اور آیت کا بھی میں ذکر کروں گا، اس زمین کے نچوڑ سے اللہ کی ذات اس جسم کو پروان چڑھاتی ہے، پھر جب موت آ جاتی ہے تو اس جسم کو واپس اسی زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، جہاں بالعموم یہ ریزہ ریزہ ہو کر رزق خاک ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کی ذات پھر اس جسم کو اسی زمین کے اندر سے دوبارہ تخلیق کر کے واپس لے آئیں گے۔ دو واقعات الگ الگ ہو گئے۔ اب تیسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ سورۃ المومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے انسان کو تخلیق کیا زمین کے نچوڑ میں سے۔ اب دیکھیے، ہمارے جسم میں اندر جو خوراک جا رہی ہے بنیادی طور پر وہ زمین کا نچوڑ ہے۔ وہ پودوں سے آئے، وہ جانوروں سے آئے، وہ خوردبینی حیاتیات سے آئے، بنیادی طور پر وہ ساری کی ساری خوراک زمین کے نچوڑ کے طور پر ہم تک پہنچ رہی ہے، اور وہ خوراک ہمارے جسم کی تعمیر، ہمارے جسم کی بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آگے اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر ہم نے اس نچوڑ کے ذریعے جو جسم بنایا، اس کے اندر نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر ٹھہراؤ دے دیا، وہاں اسے نطفہ بنا کر رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ اب تیسرا واقعہ ہے جو اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا، نطفے کی شکل میں اس کو، پھر علقہ کی شکل میں، پھر مضغہ کی شکل میں، پھر عظامہ کی شکل میں، اور پھر اس عظامہ، ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا اور اسے ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل دے دی۔ اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ جیسا میں نے عرض کیا، تفصیل لیکچر میں بھی موجود ہے، لیکن ایک آرٹیکل کا لنک آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، وہ لوگ جو اس آرٹیکل کو پڑھنا چاہیں وہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ عربی میں یہ لفظ اتنے معنی خیز الفاظ ہیں، نطفہ، علقہ، مضغہ اور عظامہ، کہ ان کو پڑھ کے ایک غیر مسلم ایمبرالوجسٹ کیتھ مور کے نام سے، بہت بڑا نام ہے دنیا میں ایمبرالوجی کے میدان میں، وہ پڑھ کے اتنا حیران ہوا، اور ایک کانفرنس میں اس نے اعلان کیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اتنی باریکی کے ساتھ قرآن مجید کے اندر جو ایمبرالوجی کے بارے میں معلومات موجود ہیں،
یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس علم کو فراہم نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معلومات اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی انسان آج ہم 19ویں 20ویں 21ویں صدی میں بیٹھ کے جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، آج سے 1400 1500 سال پہلے کوئی انسان ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا بغیر ڈیوائن یا الہامی مدد کے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی ذات نے 3 طرح سے انسانوں کی تخلیق بیان کی۔ پہلی یہ کہ ارواح کی شکل میں ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، دوسرا یہ کہ ہم نے ان انسانوں کا جسم پیدا کیا اس زمین کے اوپر، اسی مٹی کے اندر سے، اور تیسرا پھر یہ جو ایک عمومی سلسلہ ہے انسانوں کی پیدائش کا، ماں اور باپ سے جو سلسلہ نسل کا چلتا ہے، یہ 3 مختلف واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ذات یعنی انسان کی تخلیق یا پیدائش کا ذکر کیا۔ اب اس کو کس طرح سے ریکنسائل کریں؟ اس کی ریکنسیلیشن بہت آسان اس طرح سے ہے کہ جو دنیا کے اندر انسانی جسم پیدا کیا گیا ہے وہ حیوانی جسم تھا۔ دنیا کے باقی حیوان، باقی جاندار، پودے جس طرح سے اللہ کی ذات نے تخلیق کیے، اسی طرح سے اللہ نے اس انسانی جسم کو بھی ارتقاء کے ذریعے تخلیق کیا۔ یہ ایک سیل، ایک خلیے سے کام شروع ہوا، وہ ایک نفس، ایک جان تھی، اس جان سے بڑھتے 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 مختلف قسم کی اقسام، پودے، جاندار، جانور پیدا ہوتے چلے گئے، اور ان سب کا نقطہ عروج تھا یہ انسان کا حیوانی جسم، جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ان تمام تخلیقات میں سے جو سب سے بہترین تخلیق تھی وہ انسان کے جسم کی تخلیق تھی۔ یہ ہو گیا انسان کا حیوانی جسم۔ لیکن یاد رکھیے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس کو پوری طرح سے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ گویا وہ جو روحانی جسم اللہ کی ذات نے پیدا کر رکھا تھا، اس کو جب انسانی جسم کے ساتھ ملایا گیا تو وہ انسان وجود میں آیا جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے کہا اب اس کو سجدہ کرو، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نائب ہے۔ اب انسان کے حیوانی جسم اور روحانی جسم کا یہ اتصال کہاں ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے جب خاتون کو، عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے جنین پر جب 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو پھر اللہ کی ذات ایک فرشتہ بھیجتی ہے اور وہ اس جنین میں وہ روح داخل کرتا ہے جو اسے انسانی جنین میں صحیح انسانی شکل میں بدل دیتی ہے۔ 42 راتیں گزرنے کے بعد، 40 یا 42 دن جب گزر جاتے ہیں، پھر اللہ کی ذات ایک فرشتہ بھیجتی ہے اور اس جنین میں وہ روح پھونکی جاتی ہے جو اسے انسان بنا دیتی ہے۔ کون سا انسان؟ وہ انسان جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ گویا انسان کی تخلیق بنیادی طور پر جن مختلف مراحل میں ہوتی ہے، اس میں ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان کی ایک تخلیق ہو چکی ہے عالم ارواح میں، وہ اس کا روحانی جسم ہے، وہ کہیں موجود ہے اور اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کب اسے اس دنیا میں بھیجنا ہے۔ دوسرا، جب پہلے انسان کی تخلیق ہوئی تھی تو اس کے لیے ایک انسانی جسم، حیوانی جسم تیار کیا گیا تھا، اور وہ جس طرح سے باقی تمام جانداروں کے اجسام تیار ہوئے اسی طرح سے انسان کا جسم بھی تیار کیا گیا، اور بالآخر اتصال ہوا اس حیوانی جسم کا اس روحانی جسم سے، وہ انسان وجود میں آیا جو باقی تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے افضل کر دیا، جس کے سامنے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور ان 2 پہلے انسانوں سے پھر ایک نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اور جو تیسرا طریقہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا ہے وہ عمومی طریقہ ہے پیدائش کا، جس کے ذریعے اب انسان پیدا ہوتے ہیں اور انسانوں کی نسل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گویا ارتقاء کے جس عمل کے بارے میں، ایوولوشن کے جس عمل کے بارے میں ہم مسکنسیپشن کا شکار ہیں،
وہ انسان کی ارتقا نہیں ہے، انسانی جسم یعنی حیوانی جسم کے ارتقا کی بات ہوتی ہے وہاں پہ۔ حقائق و شواہد کی روشنی میں یوں سمجھیے یہ نظر آتا ہے کہ ارتقا اللہ تعالیٰ کا مٹی گوندنے کا وہ عمل یا وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ انسانی بت بنا، جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے، اور یوں اللہ نے زمین کے لیے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ تخلیق کیا۔ انسان اللہ کی ذات کی ایک بہت بڑی شاہکار تخلیق ہے، لیکن یہ شاہکار تخلیق دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک یہ حیوانی جسم جس کے اندر تمام حیوانی خصوصیات موجود ہیں، اور ایک وہ روحانی جسم جو اللہ نے الست بربکم والے دن پیدا کر کے عہد لے لیا تھا، اور جو انسان ہے بنیادی طور پر یہ ان دو اجسام کا مجموعہ ہے، روحانی جسم اور یہ مادی یا حیوانی جسم۔ جب تک یہ اکٹھے رہتے ہیں انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اس روحانی جسم کو حیوانی جسم سے الگ بھی کر لیتی ہے۔ کبھی عارضی طور پر نیند کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ اس روحانی جسم کو، اس روح کو انسانی جسم سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ یہ عارضی جدائی ہوتی ہے، اللہ اس روح کو واپس ڈال دیتا ہے، انسان صبح اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ جدائی مستقل ہو تو پھر حیوانی جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرتا چلوں کہ یہ بنیادی طور پر جو جھگڑا ہے وہ ہے کریشنسٹ اور ایوولوشنسٹ کے درمیان میں۔ وہ لوگ جو تخلیق یعنی کریشن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایوولوشن یعنی ارتقاء پر ایمان رکھتے ہیں، بنیادی طور پر یہ جھگڑا ان کا ہے۔ کریشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے، یہ آپ آکسفورڈ ڈکشنری دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو اس کی تعریف مل جائے گی۔ کریشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے کوئی ایسی چیز وجود میں لائی جائے جو پہلے سے وجود نہ رکھتی ہو، جسے کہتے ہیں فرام نتھنگ۔ ایک چیز جو پہلے تھی ہی نہیں، اس کو اگر وجود میں لایا جائے گا تو یہ کریشن کہلاتی ہے۔ ارتقاء یا ایوولوشن یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس میں رد و بدل کر دیا جائے اور اس کی ایک نئی حالت، نئی فارم سامنے لے آئی جائے، اس کو ایوولوشن یا ارتقاء کہا جاتا ہے۔ ارتقاء کا عمل بھی جاری ہے، کریشن کا عمل بھی جاری ہے، تخلیق کا عمل بھی جاری ہے۔ مرشد نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اور ارتقاء کیسے ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے، وائرس آتا ہے اور پھر کچھ ہی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس وائرس کی نئی اقسام سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ہے ارتقاء، یہ ہے ایوولوشن، کہ اس کے اندر رد و بدل ہو گیا، وائرس کی نئی قسمیں آ گئیں، پودوں کی نئی اقسام آ گئیں، پودوں کی نئی ویرائٹیز، جو ہماری کمرشل کراپس ہیں ان کی نئی ویرائٹیز ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایوولوشن کا عمل اس وقت، آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت دو طرح سے انجام پا رہا ہے۔ ایک تو ہے قدرتی طور پر، اور وہ پروسیس ہے جس کو سائنس کہتی ہے نیچرل سلیکشن۔ یہ سلو پروسیس ہے، آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم ایوولوشن کو تیزی سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جسے آج کے دور میں جینیٹک انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا تھا، ڈارونزم کے نام سے آپ سب لوگ آشنا ہوں گے، آپ یقین مانیے وہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا۔ 19ویں صدی میں ڈارون نے اپنی تحقیقات کے بعد یہ نظریہ پیش کیا، لیکن 14ویں صدی میں ایک مسلمان مفکر ابن خلدون اسی قسم کا نظریہ پہلے پیش کر چکا تھا کہ انسان ایک ارتقائی عمل سے وجود میں آیا ہے۔ اور جن دوستوں کو اور دلچسپی ہے وہ ابن خلدون کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ 14ویں صدی کا ایک مسلمان مفکر وہ نظریہ پہلے پیش کر چکا تھا جو 19ویں صدی میں ڈارون پیش کر رہا ہے اپنی تحقیقات کے بعد۔ ایوولوشن اللہ کا ایک کرشمہ ہے، کریشن اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ کریشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے فرام نتھنگ، اور ایوولوشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تخلیقات کو بدل دیتا ہے، ان میں بہتری لے آتا ہے۔ تو یہ گزارشات تھیں اپنے دوستوں کی خدمت میں نے پیش کر دی، امید ہے دوست اس پر غور فرمائیں گے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ ساتھی جو ان باتوں کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، تفصیلی طور پر سائنسی نظریات کو جاننا چاہتے ہیں، وہ میرے اس تصویری لیکچر کو ملاحظہ فرما لیں، ویڈیو لیکچر ہے، اس کا لنک اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آئندہ ویڈیو تک فیض الحسن نسیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ جلد ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا،
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس پیغام کو دوسرے دوستوں کو پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔